بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک اسٹوری امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے اور کس چیز پر یہ ڈیپینڈ ہے، کس چیز کو یہ اسٹوری بیان کرنا چاہتی ہے۔ یہ اسٹوری، یہ قصہ، یہ حکایت امام علی رضا علیہ السلام کی مزدوروں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں مزدوروں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ مزدوروں کا جو حق ہے اور جو ان کی اجرت ہے صحیح وقت پر اور جو ان کو دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے، یہ ان پر ایک ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے یہ چیزیں ممبروں سے بیان نہیں کی جاتی، جو کہ غلط ہے۔ آپ اس ویڈیو کو کامل دیکھیں، آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ابھی کر لیجئے گا تاکہ آپ تک ایسی ویڈیو پہنچتی رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو سلیمان جعفری نے بیان کیا ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، تو ایک مرتبہ میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ امام نے عرض کیا، اے سلیمان، آج شب یہیں قیام کرو۔ سلیمان نے کہا، جی حضور، میں آج شب یہیں قیام کروں گا۔ سلیمان جعفری وہیں پر مقیم ہو گئے، اور جیسے ہی رات کا وقت ہوا، امام علی رضا علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ دیکھا حضرت کے غلام اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، کوئی مٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی گھوڑوں کو، جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، الگ الگ کام میں مصروف اور مشغول ہیں۔ اچانک امام کی نظر ایک غلام پر پڑی جو ان غلاموں میں سے نہیں تھا، ایک الگ نیا غلام تھا جو حبشی تھا۔ جیسے امام کی نظر اس غلام پر پڑی، امام نے کہا کہ یہ شخص کون ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس قصے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کام کرا رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پر نظر رکھنی چاہیے، کوئی کام غلط تو نہیں ہو رہا ہے، جو مزدور مزدوری کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ امام کی نگاہ اس غلام پر پڑی اور دیکھا یہ غلام ان غلاموں میں سے نہیں ہے جو ہمارے یہاں روز کام کرتے ہیں۔ امام نے سوال کیا، اے سلیمان، یہ غلام جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ سلیمان نے کہا، مولا، یہ جو غلام، یہ حبشی غلام جو کام کر رہا ہے، یہ ایک مزدور ہے جو ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم اس کو جو بھی مزدوری دے دیتے ہیں اس پر یہ راضی رہتا اور خوشحال ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام نے ان الفاظ کو سنا، سننے کے بعد فوراً اپنی حالت بدل دی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہا، اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو اگر یہ غلام آپ نے اس کی قیمت، اس کی مزدوری معین نہیں کی اور آپ نے جو بھی چاہا اپنے اختیار سے اس کو دے دیا اور آپ نے جو مزدوری اس کو دی وہ اس پر راضی ہو کر چلا گیا، تو آپ جانتے ہیں اگر آپ نے اس کو اس کی مزدوری 3 گنا 3 برابر بھی دی ہے پھر بھی وہ سوچتا رہے گا، کاش میں اگر اپنی مزدوری کی بات پہلے کر لیتا، یہ معین کر لیتا تو شاید اس سے زیادہ مل جاتی، ولو آپ نے اس کو 3 برابر دی ہے۔ امام نے فرمایا، کسی بھی مزدور کو مزدوری پر رکھنے سے پہلے، لانے سے پہلے اس کی مزدوری معین اور مشخص کر دی جائے، چونکہ اگر آپ نے اس کو 3 برابر بھی مزدوری دی ہے
تو وہ یہی سوچے گا اگر میری مزدوری معین ہو جاتی تو مجھے اس سے زیادہ ملتا، اور اگر آپ اس کی مزدوری جو آپ نے معین کی ہے وہ اس کو دیتے اور اس پر کچھ اضافی رقم بھی دے دیتے تو وہ بہت خوشحال ہوتا. کہتے یہ میری مزدوری ایک معین مزدوری تھی اور یہ اس سے زیادہ جو دیا گیا ہے یہ اضافی رقم ہے. بہت خوشحال ہوتا اور اپنے گھر چلا جاتا. لیکن اگر آپ نے مزدور کی مزدوری معین نہیں کی ہے تو آپ اس کو چاہے مزدور کی مزدوری کے 4 برابر رقم دے دے، وہ یہی فکر کرتا ہے کاش اگر میں معین کر لیتا تو مجھے اس سے زیادہ مزدوری مل جاتی، اور وہ خوشحال نہیں ہوتا ہے. اگر آپ معین کر کے اس کی مزدوری تب اس کو اضافی رقم دیتے تو بہت خوشحال ہوتا کہ دیکھو میرے آقا نے مجھے میری مزدوری سے زیادہ اضافہ پیسہ دیا ہے، اور خوشحال ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، امام نے تاکید کی ہے کہ جب بھی کوئی مزدور مزدوری پر لایا جائے تو اس کی مزدوری آپ معین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ پشیمانی کی حالت میں آپ کے پاس سے اپنے گھر چلا جائے. غلط ہے. صحیح طریقہ اپنائیے. وہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ مزدور کی مزدوری معین کر لی جائے، چاہے اپنا ہو غیر ہو کوئی بھی ہو، دوستوں میں سے ہو احباب میں سے ہو رشتہ داری میں سے ہو. حساب پاک و صاف ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث معاملات میں بیان کی جاتی ہے، احکام فقہ میں جہاں معاملے کی بحث کی جاتی ہے، خرید و فروش کی بحث کی جاتی ہے، وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے آپ ایک مزدور کی مزدوری کو معین کر کے اس سے مزدوری کرائیں. اس سے پہلے مزدوری کرانے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ ایسا کرا رہے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے دے دیں گے تو یہ مزدور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. پہلا ظلم یہ. دوسرا ظلم یہ ہے کہ جہاں مزدور کی مزدوری ختم ہو جائے اس کو فوراً اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. بعض روایت میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے جب مزدور کا پسینہ سوکھ جائے یا اس کا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مزدور کو ادا کر دی جائے تاکہ اپنے گھر اپنے خانوادے میں خوشحالی کے ساتھ چلا جائے. ایسا نہ ہو آپ اس کو مزدوری نہ دیں اور اس کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود نہ ہو. کہیں بچے گرسنگی تشنگی بھوکے پیاسے زندگی نہ گزار رہے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو وہ مزدور قرضے میں ڈوبا ہو اور آپ اس کی مزدوری ادا نہ کر رہے ہوں. یہ ظلم ہے. اگر آپ یہ ظلم کر رہے ہیں تو روز محشر آپ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کا. اور یہ حقوق بہت سخت ہوتے ہیں، بہت بھاری ہوتے ہیں، بہت سنگین ہوتے ہیں. آپ امام کی نصیحتوں پر، امام کی وصیتوں پر، امام کی واعظ پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ مزدوروں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. یہ واقعہ بحر انوار جلد 5 صفحہ 131 پر بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ یہاں لگا دی گئی ہے. آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے.